اکبر۔ اس لیے کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے اور ان کو رضامند کر کے ان کے شہر کو مسلمانوں سے عہد شکنی کرنے اور ان پر ظلم کرنے کا اڈا بنا دیا تھا۔ اور خیبر کے یہودیوں کے لیڈر بھی سمجھتے تھے کہ ان کا علاقہ ہوئی بن اخطب اور سلام بن مشکم اور دیگر زعمائے بنی نضیر کی مرضی کے مطابق مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کا نیا اڈا بن گیا ہے۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں کہ خیبر کے یہودی زعماء پر قلق و اضطراب چھا گیا ہو کہ ان کے علاقے کو مسلمانوں کی طرف سے ایک تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو یہودیوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر دے گی، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک تادیبی اور حفاظتی کارروائی ہوگی، کیونکہ خیبر کے یہودیوں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ان کا علاقہ بنی نضیر کے یہود کے کینوں کا مرکز اور ایسے ظلم کی کارروائیوں کا مقام ہوگا جو مسلمانوں کی سلامتی اور امن کو برباد کر دے گا۔ ان سب باتوں کا یہ مفہوم نہیں کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کی تباہی اور ان کی ہستی کی بربادی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ تمام یہود ملت واحدہ ہیں، وہ اسلام سے بغض رکھنے اور یثرب میں مسلمانوں کو کچلنے میں ایک جیسی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن خیبر کے یہودیوں کے قلق و اضطراب کا مصدر یہ خوف تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے ظالمانہ منصوبے ناکام ہونے کی صورت میں ان پر ایسی مصیبت آئے گی جس سے خیبر کے ان یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جن کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ یا کوئی کھلا جھگڑا نہ تھا، جیسا کہ یہود یثرب کی صورتحال تھی۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں کہیں نہیں دیکھا کہ خیبر کو مسلمانوں کے خلاف ظلم کا اڈا بنانے پر خیبر کے یہودیوں نے بنو نضیر کے سرداروں سے معارضہ کیا ہو، لیکن اس بات کا قوی احتمال ہے کہ خیبر کے یہودیوں کے سرداروں نے اس خوف سے کچھ معارضے کا اظہار کیا ہو کہ کہیں ان کا انجام بھی بنو قریظہ کا سا نہ ہو۔ جب بنو نضیر کے شیطان نے ان مسلمانوں سے عہد شکنی پر اکسایا تھا، بنی نضیر کا شیطان ہوئی بن اخطب اور اس کے دیگر ساتھی اہالیان خیبر کے تعاون سے خیبر کو مسلمانوں کے خلاف حربی اور سیاسی اڈا بنانے میں کامیاب ہو گئے تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکے۔ بالآخر خیبر کے یہودی اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ بھی اس معرکے میں شامل ہو کر اپنا بوجھ مسلمانوں کے خلاف ڈال دیں گے، اور انہوں نے اپنی حربی اور مالی طاقتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف صرف کرنا شروع کر دیا، اور ہوئی بن اخطب اور بنو نضیر کے دیگر سرداروں کو اپنی قیادت سونپ دی، جنہوں نے یثرب سے جلا وطن ہو کر خیبر کے علاقے میں اپنا سیاسی اور مالی تسلط قائم کر لیا تھا۔ انہوں نے شدید بغض اور کینے کے باعث مسلمانوں کے خلاف تسلط حاصل کرنے کے منصوبے اور سازشیں تیار کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور بت پرست عربوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کے لیے منصوبے بنائے۔ یثرب میں رہتے ہوئے بہت سی باتوں کی وجہ سے بنو نضیر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی کی جرت نہ کر سکتے تھے۔ ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ یثرب میں یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان ایک اقلیت تھے، اور ان کی نگرانی کرنا اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان کی آمرانہ سرگرمیوں کو ایک حد کے اندر رکھنا آسان تھا، لیکن خیبر میں ایک مسلمان بھی موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں یثرب کی طرف دوبارہ جا کر حکمران بننے اور غلبہ حاصل کرنے کے خواب بہت ستانے لگے۔ پھر خیبر نے مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں تیار کرنے کے لیے انہیں مناسب ماحول مہیا کر دیا۔ ان کی دشمنانہ کارروائیوں کے پس پردہ یثرب میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کا مقصد کار فرما ہوتا تھا، اور ان کے متعلق ہمیشہ پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ مدینہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر اور وجود اسلامی کا مرکز ثقل تھا، اور جس دشمنانہ کارروائی کا پتہ چل جاتا مسلمانوں کی طرف سے اس کا تعاقب کیا جاتا، جس سے مجبور ہو کر یہ یہودی اور ان کے منافق حلیف
اپنی دشمنانہ سازشوں اور تخریبی منصوبوں کو مکمل طور پر خفیہ رکھتے، خصوصاً اس وقت جب ان منصوبوں یا سازشوں کی تنفیذ سے کسی کا مارنا یا قتل کرنا مقصود ہوتا۔ مگر خیبر میں کسی بھی سطح پر ان کو مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو چھپانے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ ہجرت کے 7ویں سال تک خیبر میں مسلمانوں کے اقتدار کا وجود تک نہ پایا جاتا تھا، بلکہ اس علاقے میں ایک مسلمان بھی موجود نہ تھا، اور بنو نضیر کے جلا وطن یہودی اس علاقے میں ہجرت کے 4تھے سال کے وسط میں آئے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ کیا یہودیوں نے مدینہ سے جنگ کرنے کے متعلق سوچا تھا؟ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ بنو نذیر کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے اور مدینہ میں نور اسلام کو بجھانے کے لیے یہود کی تمام مالی، فکری اور بشری طاقتوں کو داؤ پر لگا دیں گے۔ خیبر کی ہر مادی طاقت بلا نزاع اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہود نہایت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے صحن اور ان کی حکومت کے دارالخلافے میں جنگ کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کر سکتے ہیں۔ مورخین کے اندازے کے مطابق صرف خیبر کے یہودی ہی 8000 جانبازوں کو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور جب ہم ان کے ساتھ بنو نذیر کے 1000 جنگ باز نوجوانوں کو شامل کر دیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ خیبر ہجرت کے 4تھے سال مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ میں 10,000 جانبازوں کی زبردست فوج کو میدان میں لانے کی قدرت رکھتا تھا، جبکہ اس وقت مدینہ میں 1000 سے زیادہ مسلمان جانباز موجود نہ تھے۔ اس کے ساتھ ہم کسی مورخ کو اس بات کا ذکر کرتے نہیں پاتے کہ ان یہودیوں کے ہاں یہ عزم بھی موجود تھا کہ ان کی فوجیں خیبر سے اٹھ کر مدینہ میں مسلمانوں سے جنگ کریں، اور یہ بات ہمارے امکان میں نہیں کہ ہم قطعی طور پر بتائیں کہ باوجود عظیم بشری اور مالی قوتوں کے خیبر کے یہودی مسلمانوں سے جنگ کرنے سے کیوں رکے رہے، حالانکہ وہ آسانی کے ساتھ اس قسم کی جنگ کی طاقت رکھتے تھے۔ باوجود کہ یہ یہودی مسلمانوں کے خاتمے کی شدید خواہش رکھتے تھے، ہمیں اب تک تاریخی مصادر سے اس بات کا راز معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس جنگ سے کیوں رکے رہے، یہودی مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے سے کیوں رکے۔ ہاں، اندازے سے یہ کہنا ممکن ہے کہ اس بات کے 2 بڑے سبب تھے جنہوں نے یہودیوں کو خیبر سے مارچ کر کے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے روک دیا۔ اول یہ کہ یہود کی فطرت میں بزدلی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قلعوں کے پیچھے اور محفوظ بستیوں کے اندر رہ کر ہی لڑ سکتے ہیں۔ یہود کی اس فطرت کی طرف قرآن شریف نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، لا یقاتلونکم جمیعا۔ دوم، باوجود کہ یہود کو عرب علاقے میں رہتے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی تھیں، پھر بھی فوجی اور مالی قوت کے باوجود ان کا یہاں کے اصلی باشندوں کے ساتھ جو خیبر کے علاقے کو گھیرے ہوئے تھے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے برعکس ان قبائل میں سے ہجرت کے 4تھے سال تک کسی ایک آدمی نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا، پھر بھی یہودی ان بت پرست عربی قبائل کی دوستی کو وقتاً فوقتاً رشوتوں سے خرید لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے خیبر کے یہودیوں کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ جب یہود کے جانباز مدینہ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چلے گئے، جو خیبر سے 80 میل سے زیادہ فاصلے پر تھا اور اس زمانے کے وسائل کے لحاظ سے بہت دور مسافت پر تھا، تو بت پرست عرب قبائل خیبر کے سرسبز نخلستان پر حملہ کر کے اس کے اموال کو لوٹ لیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ خیبر اور غزوہ احزاب۔ مدینہ پر حملہ کرنے سے رکنے کا یہود کے لیے خواہ کوئی سبب ہو، مگر مسلمانوں کو کچلنے اور دعوت اسلامی کے شعلے کو بجھانے کا خیال ہمیشہ ہی ان کے اذہان میں قائم رہا، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے اور کسی بھی شکل میں مدینہ میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا سب سے زیادہ خواہش مند اسلام کا بدترین دشمن حیی بن اخطب تھا، جس نے حضور علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، پہلی ہی ملاقات کے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ وہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھے گا۔
اپنے دشمنانہ منصوبوں کے مطابق جب یہود نے یہ سمجھا کہ ان کا مدینہ پر حملہ کرنا مستعبد ہے تو خیبر میں یہودیوں کے لیڈروں نے میٹنگ کر کے مفید ترین منصوبے کے متعلق سوچنا شروع کیا جو اثر نو مسلمانوں کے مکمل خاتمے کے لیے جنگ کو ان کے علاقے میں منتقل کر دے تاکہ بنو نذیر کے وہ سیاہ خواب پورے ہو جائیں جو انہیں مسلم یثرب پر دوبارہ غلبے کے متعلق آیا کرتے تھے۔ جنگ کا اہم منصوبہ۔ خیبر میں ان لیڈروں کی میٹنگوں کے نتیجے میں اس قرارداد کے منصوبے پر اتفاق رائے ہو گیا جسے بنی نذیر کے شیطان حوی بن اخطب نے پیش کیا۔ اس دشمنانہ منصوبے کا خلاصہ یہ تھا کہ خیبر کے لیڈروں کا ایک وفد ان تمام عرب قبائل میں جو ہمیشہ سے بت پرستی اور اسلام اور مسلمان دشمنی پر قائم ہیں جا کر کوشش کرے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر اکسائے اور رشوتوں کے ذریعے ان کو برانگیختہ کرے اور وعدے کرے کہ یثرب میں مسلمانوں کے ساتھ ہماگیر جنگ کرنے اور اسلامی ہستی کو کامل طور پر فنا کر دینے کے بعد مدینہ پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے انہیں زبردست فوج سے مدد دیں۔ یہود کے لیڈروں نے خیبر میں اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ بت پرست قبائل کو سب سے پہلے یہ پیشکش کی جائے کہ جنگ کے منصوبے کی کامیابی کے بعد 1 سال میں خیبر کے نخلستان میں جو فصلیں اور پھل پیدا ہوں گے وہ انہیں دیے جائیں گے، اور خیبر کے یہودی بڑے کھلے دل سے اس عظیم جنگ کے اخراجات برداشت کریں گے تاکہ وہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر نئے سرے سے فاتح بن کر یثرب میں واپس جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے ایک ہماگیر جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنی تمام مادی قوتوں کو کام میں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ جنگ یہود کی زبردست فوجوں کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ بت پرست قریش اور اعراب سے ہوگی جن کو رشوتوں کے ذریعے اور لوٹ مار کا لالچ دے کر اکٹھا کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان اعراب کی سوسائٹی میں اقتصاد کا دار و مدار لوٹ مار پر ہوتا ہے۔ بنی نذیر کے شیطان حوی بن اخطب نے اپنے ساتھی یہودیوں کو یقین دلایا کہ اعراب اس جنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہوں گے جس کی وسیع و عریض اسکیمیں خیبر میں بنائی گئی تھیں، اور یہود خیبر کو یہ یقین تھا کہ وہ روئے زمین سے اسلامی ہستی کو مٹا کر اپنا مقصد پا لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خیبر کا احزاب کو تیار کرنا۔ اس اہم فیصلے کی تنفیذ کے لیے جس پر خیبر کے یہودی سازشیوں نے اتفاق کیا، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کا ایک وفد بنایا گیا جس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ وہ سب سے پہلے قریشی قبائل کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرے جو ان دنوں اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، پھر نجدی قبائل سے جو بڑی تعداد اور تیاری والے تھے اور سخت جنگجو تھے، یعنی غطفان، اسلم، فزارہ، اشجع اور ان کے حلفاء سے ملاقات کرے جو قریش کے بعد اسلام کے شدید دشمن خیال کیے جاتے تھے، اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگی اتحاد قائم کرے اور فوجی معاہدہ کرنے کی ضرورت پر رضامند کرے۔ پس یہ تمام بت پرست قبائل اس اساس پر اور خیبر کے یہودیوں کی مادی امداد پر اس ہماگیر جنگ میں شامل ہو جائیں جس کا مقصد مسلمانوں کی جڑ کاٹنا اور انہیں تباہ کرنا ہے۔ ممبران وفد۔ اس فتنے اور تخریب کے وفد کے ممبران کے نام یہ تھے: نمبر 1 حوی بن اخطب، یہ بنی نذیر میں سے تھا۔ نمبر 2 سلام بن مشکم، بنی نذیر میں سے۔ نمبر 3 کنانہ بن ابی الحقیق، یہ بھی بنی نذیر میں سے تھا۔ چوتھے ابو عامر جو فاسق کے لقب سے ملقب تھا، یہ عرب تھا اور اوس قبیلے میں سے تھا۔ نمبر 5 حوزہ بن قیس الوائلی، یہ عرب تھا اور یہودی ہو چکا تھا۔ اس جگہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس یہودی وفد کے تمام ممبران بنی نذیر کے یہودیوں میں سے تھے۔ صرف حوزہ بن قیس الوائلی کے متعلق بظاہر معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عربی تھا جس نے یہودی مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔ اس سے ہماری گزشتہ رائے مزید پختہ ہو جاتی ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں پر مکمل تسلط حاصل کر لیا تھا اور عملاً وہاں کے سردار بن گئے تھے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے۔ ابو عامر راہب، جیسا کہ اس کے پیروکار اسے یہ نام دیتے ہیں اور مسلمان اسے فاسق کہتے ہیں، اس وفد میں یہ واحد عرب بت پرست تھا۔
جو قریش کے اس حملے کی ناکامی کے بعد جس کے نتیجے میں احد کا تاریخی معرکہ ہوا اور جس میں ابو عامر بھی قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا، حالانکہ وہ اوس قبیلے سے تھا اور مدینہ کے عرب باشندوں میں سے تھا، خیبر کی پناہ میں آ گیا تھا۔ اپنی مہم میں ظالم وفد کی کامیابی۔ مدینہ سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے فقط چند ماہ بعد یہودیوں کا یہ وفد اپنے مفوفہ فرائض کی سرانجام دہی کے لیے خیبر سے نکلا اور سب سے پہلے مکہ آیا، پھر نجد گیا۔ حالانکہ عسکری طاقت کے لحاظ سے قریش نجدی قبائل کے مقابلے میں دوسرے درجے کی قوت تھے، مگر قریش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے اور اسلام سے کینہ رکھنے میں اولیت کا مقام حاصل تھا، اور اس سے قبل وہ اسلام کے خلاف بدر و احد کی 2 زبردست جنگوں میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ اس لیے کہ یہ مقام خیبر سے جو یہود کا ہیڈ کوارٹر اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی سازشوں اور منصوبوں کا اڈا تھا، بہت زیادہ قریب تھا۔ خیبر کے وفد نے سب سے پہلے مکہ کے قریشی زعماء سے ملنے کو ترجیح دی تاکہ انہیں یہود کے اس دشمنانہ منصوبے سے آگاہ کریں جو انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مشرکین مکہ نے وفد خیبر کا شاندار استقبال کیا اور بڑے جلسے کیے، خصوصاً جب سادات مکہ کو یہ علم ہوا کہ اس وفد میں مکہ میں آمد کا باعث مسلمانوں کو کچلنا اور ہمیشہ کے لیے دعوت اسلامی کے چراغ کو گل کرنا ہے، تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ خیبری وفد کے لیڈروں نے قریش کے لیڈروں کے سامنے خیبر کے یہودیوں کے نقطہ نظر کی وضاحت کی، اور خیبر میں انہوں نے مدینہ سے جنگ کرنے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کا جو دشمنانہ منصوبہ بنایا تھا اس کی پوری تفاصیل سے قریش کو آگاہ کیا۔ قریش اس یہودی منصوبے کو نہایت خوشدلی سے قبول کر رہے تھے اور انہوں نے اس کی تائید و موافقت کا اعلان کر دیا اور یہودی وفد کو بتایا کہ وہ اس کی تنفیذ پر اس وقت تیار ہوں گے جب سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے۔ قریش نے یہود کے جنگی منصوبے کو وہ سنہری موقع خیال کیا جس کے متعلق وہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ اس ہماگیر جنگ میں شامل ہو جائیں جس کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ کرنا تھا، اور قریش 4 سال کے عرصے میں اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے تھے، اور جنگ بدر و احد میں اپنی پوری طاقت خرچ کر کے بری طرح ناکام و نامراد ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں پہلی دفعہ ان کی عسکری شہرت کے پرخچے اڑ گئے تھے، اور دوسری دفعہ بھی وہ اپنے عظیم مقاصد کو پورا کیے بغیر ناکام ہو کر مکہ واپس لوٹ آئے تھے۔ حالانکہ اس جنگ میں انہوں نے مقدور بھر اپنی مادی، بشری اور حربی قوتوں کو جمع کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش نے خوش ہو کر یہود خیبر کے منصوبے کو خوش آمدید کہا اور بلا شرط اس سے اتفاق کا اظہار کر دیا۔ قریش اور یہود کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ نجدی قبائل یعنی غطفان، سلیم، اشجع، فزارہ اور اسد کے اتفاق کے بعد ہجرت کے 4تھے سال شوال کے مہینے میں مدینے کا محاصرہ کریں گے۔ یہودی وفد نجد میں جنگی منصوبے کے متعلق قریش کی موافقت حاصل کرنے کے بعد یہ یہودی وفد بت پرست قبائل کے سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے نجد کے صحراؤں کی طرف گیا تاکہ ان کے سامنے اپنے دشمنانہ منصوبے کو پیش کرے اور اپنے مقاصد کی وضاحت کرے اور قریش مکہ کی طرح اس پر ان کی موافقت بھی حاصل کرے۔ اس وفد کے ممبران نجد میں بڑے بڑے مقامات پر گھومے اور ان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے اور انہیں جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی تمام مادی طاقتوں کو خرچ کرنے کا اعلان کیا، اور یہودی فن پروپیگنڈا کے طریق پر انہیں بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ان قبائل کی شمولیت سے انہیں بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً اس لیے کہ اس جنگ کا مقصد اس خطرے کو ایک حد کے اندر رکھنا ہے جو مسلمانوں کے نفوذ سے بڑھ رہا ہے، جو یہودیوں، قریش اور نجدی بت پرستوں کے مشترکہ دشمن ہیں، اور انہوں نے مختلف خونریز جنگوں میں سب کو پے در پے شکستیں دی ہیں۔ یہودی وفد کی نجد میں پذیرائی۔ خیبری وفد جب نجد میں پہنچا تو اس کا شاندار استقبال ہوا جو زعمائے مکہ کے استقبال سے کم نہ تھا، کیونکہ مکہ اور نجد دونوں اسلام سے شدید نفرت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے میں خیبر کے یہودیوں سے اتفاق رکھتے تھے۔
اس پر مستزاد یہ کہ ان نجدی بت پرست بدوؤں کو لوٹ مار کا بھی شوق تھا، جو قدیم زمانوں سے ان کی اقتصادی زندگی کا سہارا تھی۔ اس لیے نجدی قبائل نے اس جنگی منصوبے سے اتفاق کرنے میں کسی قسم کا تردد نہ کیا، جسے حیی بن اخطب اور دیگر ممبران وفد خیبر سے لے کر آئے تھے۔ نیز تینوں اس بات کی خواہش میں تھے کہ جنگ کو مدینہ منتقل کر دیا جائے، مگر اس کا باعث ان تینوں فریقوں کے نزدیک ایک نہ تھا، بلکہ ہر ایک کا الگ مقصد تھا جو دوسرے سے مختلف تھا۔